اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یہ ہماری مطالعہ مسیحت کورس کی اس موضوع کی دوسری کلاس ہے۔ اس سے پہلے ایک کلاس ہو چکی ہے۔ ہمارے جو ساتھی اس کلاس میں شریک نہیں ہوئے تو انشاءاللہ ان کو جو ہے ریکارڈنگ پرووائڈ ہم کر دیں گے۔ تو پہلی پیش گوئی تھی تورات کی، اس کے اوپر ہم ایک پیش گوئی کے اوپر بات کر چکے ہیں، اور وہ پیش گوئی وہ اچھی خاصی بڑی ہے اور بہت بڑی ڈیبیٹ ہے بھی ہے، اور اس کے اوپر گھنٹوں کی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال ہم نے اس کو ایک پچھلی کلاس کے اندر ایک پیش گوئی کا ہم نے جائزہ لے لیا تھا۔ تو یہاں پہ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے ایک بات بتائی تھی، اور دوبارہ جو ہے اس کا جو ہے اعادہ کر چلیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی صداقت بائبل کی پیشگوئیوں کی محتاج نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے پچھلی کورس میں بھی پچھلی کلاس میں بھی بتائی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے وہ بائبل میں پیشگوئیوں کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ آخری صلاۃ والسلام ایک سچے اور برحق نبی ہے۔ بائبل ایک تحریف شدہ کتاب ہے، تو لہٰذا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ایک تحریف شدہ کتاب میں سے یا تبدیل شدہ کتاب میں سے سچے نبی کے جو ہے حقانیت کو برآمد کریں، اور نہ ہی ہمارے نبی کی حقانیت کا دار و مدار اس بائبل کے اوپر ہے۔ جس طرح کہ عیسائیوں کا مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے سارا زور جو ہے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور تورات سے ان کو ثابت کرتے ہیں، تو وہ اگر تورات سے ثابت نہیں ہو سکے تو پھر ان کے ہاتھ پیر کٹ جاتے۔ تو اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے خیال میں یہ اسکرین آؤٹ ہو، سلائیڈ سامنے آئے تو ہم پھر بات کریں۔ ہاں 11 نمبر سلائیڈ پر آ جائیے۔ جی ہاں بالکل۔ ہاں یہ تورات کی کتاب کی ایک اہم ترین پیشگوئی ہے۔ یہ استثنا کی کتاب جو تورات کی 5ویں اور آخری کتاب ہے، یہ استثنا کی کتاب کے 33ویں باب کے آغاز میں ہی یہ پیشگوئی موجود ہے۔ پیشگوئی کے الفاظ پیچھے لکھے ہوئے ہیں: خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکار ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قدوسیوں میں سے آیا، اس کے دانے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی، وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے، اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ تیرے قدموں میں بیٹھے تیری ایک ایک پاس سے مستقیم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پیشگوئی کا پہلا حصہ ہے، خداوند سینا سے آیا، شعیر سے آشکار ہوا، کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، تو یہ یہاں پہ 3 انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے۔ سینا سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کوہ شعیر سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کوہ شعیر کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ انجیل عطا کی گئی تھی، اور یہ شام کا ایک پہاڑ ہے، اس کو آج کل جبل الخلیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت قدیم روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو فاران کا جو لفظ ہے، کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، یہ ساری پیشگوئیاں جو آپ علیہ السلام کے متعلق ہیں ان میں سب سے زیادہ وضاحت اس لفظ کے اندر موجود ہے کہ یعنی وہ نبی جو آئے گا وہ کوہ فاران سے آئے گا، اور فاران جو ہے وہ مکہ کا پرانا نام ہے۔ اب عیسائی اور یہودی جو ہے اس مقامات کے اوپر بہت ساری تعبیرات کرتے ہیں کہ فاران ہی جو ہے وہ بیت المقدس کا نام ہے یا یروشلم کا نام ہے،
اور جو ہے وہ مختلف دعوے کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ خود بائبل بتاتی ہے کہ فاران جو ہے وہ مکہ کا علاقہ تھا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو تورات کی جو کتاب، پہلی کتاب پیدائش ہے، وہاں پہ جو ذکر ملتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ فاران کے بیابان میں رہا، وہ لڑکا فاران کے بیابان میں رہا، اور تاریخ کی تمام کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ مکہ مکرمہ کے اندر رہتے تھے۔ تو فاران کا جو بیابان تھا وہ در حقیقت مکہ مکرمہ کی بستی ہے۔ یہاں پہ بھی جو ہے وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہونے والے نبی کے بابت جو ہے یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش گوئی کی ہے۔ اچھا، یہ جو پیش گوئی کا جو پہلا حصہ ہے، اس کے یہی الفاظ قرآن کریم نے بھی جو ہے اس کا اعادہ کیا ہے۔ اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی۔ ہاں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، یہ تینوں بڑی عظمت والی ہیں۔ قسم ہے انجیر و زیتون کی، تو جو ہے وہ انجیر و زیتون سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انجیر و زیتون جو ہے وہ فلسطین کا خاص پھل ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ جو کوہ زیتون کے اوپر ہی جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ یروشلم سے باہر پہاڑ ہے اور آج بھی موجود ہے، وہ کوہ زیتون تھا۔ تو اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کی قسم اٹھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے اور اس کی عظمت کی وجہ سے، اس مقام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ قسم ہے طور سنین کی، وطور سینین، کہ طور سینا کا جو ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات جو ہے ان کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ بھی ایک عظمت والا پہاڑ ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی۔ پھر وہذا البلد الامین، کو قسم ہے اس سلامتی والے شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ کی، جس کا پرانا نام فاران ہے۔ تو تورات کے جو الفاظ ہیں یہ کہ خداوند سینا سے آیا، شعیر سے آشکار ہوا، کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، انہی تینوں مقامات کو قرآن کریم نے دوسرے انداز سے بیان کیا ہے۔ اچھا، پچھلی سلائڈ پہ دوبارہ چلے جائیے جی۔ جی اگلی سلائڈ پر آ جائیے، اگلی سلائڈ پر اب یہ جو مقام ہے، جیسے میں نے آپ سے پیچھے عرض کیا کہ اس کے اوپر جو ہے عیسائیوں نے بڑی زور آزمائی کر کے جو ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں۔ تو پہلے ہم اس کا پروٹسٹنٹ ترجمہ دیکھیں گے، جسے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قدوسیوں میں سے آیا۔ اب یہاں پہ جو لاکھوں کا لفظ ہے یہ بھی عیسائیوں نے چینج کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل کا انگریزی نسخہ ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن، اس کو RSV بائبل بھی کہا جاتا ہے، تو اگر آپ کے پاس ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن ہو تو وہاں پہ اس مقام پہ آج بھی لاکھوں قدوسیوں کے بجائے 10,000 کا لفظ موجود ہے۔ اور سیرت سے واقف تمام ہمارے احباب جو ہے اس بات سے واقفیت رکھتے ہوں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وقت 10,000 کی جماعت موجود تھی، اور یہ سارے کے سارے جو ہے ان کو تورات میں قدوس یعنی نفوس قدسیہ کہا ہے، وہ پاک نفوس جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے لیے چن لیا تھا۔ تو وہ کوہ فاران سے طلوع ہونے والے نبی کے ساتھ یہ 10 لاکھ قدوسی جو ہے وہ دوبارہ وادی فاران کے اندر آئے۔ اچھا، اس کے دانے ہاتھ پر آتشی شریعت تھی۔ تو آتشی شریعت سے مراد یہ کہ وہ نبی جو ہے وہ صاحب شرع ہوگا، اور صاحب شرع سے اس کی شریعت کے اندر جو ہے وہ سخت احکامات ہوں گے، اور جو ہے پیش گوئی کا یہ جو حصہ ہے یہ قرآن کریم کی اس آیت سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ وہ خدا کے منکروں پر بہت سخت ہوگا،
وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے یہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اور وہ اپنے ایک آپس میں دوسرے سے محبت ہوں گے۔ اچھا، یہ جو مقام ہے وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے، یہاں پہ بھی عیسائیوں نے جو ہے وہ گڑبڑ کی ہوئی ہے کہ جو اردو کے جو قدیم ترجمے ہیں وہاں پہ یہ لفظ ہے وہ اپنے لوگوں سے محبت کرے گا، لیکن عیسائیوں نے اردو بائبل کے اندر اس کا ترجمہ ہی چینج کر دیا، اور وہ کر دیا وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے۔ اور انگریزی ترجمے کے اندر تو جو ہے شرم و حیا اور ان کی ڈھٹائی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے میرے کو ایک بائبل کا نیا ترجمہ دیا، تو وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ بے شک انگریزی ترجمے کے اندر وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے، اس کو چینج کر دیا اور صاف صاف لکھ دیا کہ وہ بنی اسرائیل سے محبت رکھتا ہے۔ تو یعنی انتہائی بے شرمی کے ساتھ جو ہے اس مقام کے اوپر تحریف کرتی۔ اگر کسی بھائی کو اس کا اسکرین شاٹ چاہیے تو وہ ہم سے لے سکتا ہے۔ تو بھائی کچھ تو اس مقام کے اوپر ہے نا، جبھی تو عیسائی اور یہودی جو ہے بار بار اس مقام کے اوپر تحریف کر رہے ہیں۔ تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ذکر ہے، جس کو چھپانے کے لیے انہوں نے جو ہے ہر طرح کی جو ہے کوششیں کر لی ہیں۔ اور پھر اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں، وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ہیں اور تیری باتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو قرآن مجید کی جو سورہ فتح کی آخری آیت ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ آپ ان کو دیکھیں گے خدا کے آگے رکوع میں جھکے ہوئے اور سجدے کی حالت میں کہ وہ اللہ کی مہربانی اور اس کے جو ہے رضا کے طلبگار ہیں، اور عبادت کی وجہ سے اور اطاعت کی وجہ سے ان کے چہروں کے پر جو ہے وہ نورانی نشانات موجود ہیں۔ دیکھیں وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ہوئے، یعنی خداوند کے قدموں میں بیٹھے ہوئے اس کے عبادت گزار ہیں اور ایک ایک بات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو اور پھر قرآن مجید آگے خود فرما رہا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال جو ہے تورات کے اندر ہے۔ تو قرآن کریم میں جو پیش گوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیش گوئی تورات میں کی تھی، قرآن کریم میں اس پیش گوئی کا ہی اعادہ کیا، لیکن عیسائیوں نے اس مقامات کے اوپر اتنی تعریفات کی ہے، اتنی تعریفات کی ہے کہ وہ پیش گوئی کا جو ہے وہ مفہوم ہی جو ہے یہاں سے ختم ہو گیا۔ لیکن جو سچائی کے طلبگار ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی اتنی کوششوں کے باوجود بھی یہود و نصارہ جو ہے اس مقام سے جو ہے آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک کو مٹا نہیں سکے۔ اچھا، یہ تو تھا پروٹسٹنٹ بائبل۔ اب آپ آگے کیتھولک بائبل دیکھ لیں تو آپ کو خود جو ہے یہ تو انگریزی ترجمہ تو خیر بہت دور کی بات ہے، جو میرے ہر ایک کے پاس جو ہے اس کا سورس بھی نہیں ہوتا، لیکن جو اردو ترجمے جو کیتھولک بائبل ہے وہ عام طور پہ مل جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ وہاں پہ بھی جو ہے اس عیسائیوں نے جو ہے اتنی تعریفات کر رکھی ہے۔ دیکھیں آپ یہ دیکھیں خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے اپنی قوم پر طلوع ہوا۔ اب دیکھیں پروٹسٹنٹ بائبل میں اپنی قوم کے الفاظ نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ اضافہ کر دیا۔ پھر وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور مریبہ قادیش میں آیا۔ اب یہ مریبہ قادیش اس کا دور دور تک جو ہے پروٹسٹنٹ بائبل کے متن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیتھولک چرچ نے جو ہے یہاں پہ اس کا اضافہ کر دیا۔ پھر وہ جو لکھا ہوا ہے پروٹسٹنٹ بائبل اس کے دانے ہاتھ پر آتشی شریعت تھی، آتشی شریعت کو جو ہے لکھ دیا، اس کے دانے ہاتھ سے شعلہ زن آتش پھوٹ نکلی اور اس کے قہر نے اقوام کو تباہ کر دیا۔ جبکہ پروٹسٹنٹ بائبل میں کیا لکھا، وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے، یعنی محبت کو کیتھولک نے جو ہے نفرت سے بدل دیا کہ جو ہے وہ جو کوہ فاران سے طلوع ہونے والا نبی اپنی قوم سے یا اس کی قوم اس سے محبت رکھے گی، تو اس کو انہوں نے تبدیل کر کے اس کے قہر سے اقوام کو تباہ کر دیا۔ تو اس سے تمام مقدسین تیرے ہاتھوں میں تھے اور تیرے قدموں میں بیٹھے، انہوں نے اس کی باتوں سے روشنی پائی ہے۔ تو یہاں پہ جو آپ یہ خود دیکھ سکتے ہیں دونوں پیش گوئیوں کا کمپیریزن کر کے کہ کس طریقے سے عیسائیوں نے جو ہے یہاں پہ پوری کی پوری پیش گوئی کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اور یہ خود جو ہے جو اردو بائبل جو آپ کے پاکستان میں دستیاب ہے اس کے اندر جو ہے یہ انہوں نے حرکت کی ہے۔ بہرحال ہم اس کی اور ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، ورنہ اس کی اور مزید گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اگلی سلائڈ پر آ جائیے۔
تو دیکھیں ابھی جیسے میں نے فاران کا ذکر کیا تھا، اس پیش گوئی میں سب سے اہم ترین لفظ جو ہے وہ فاران ہے. تو یہاں پہ دیکھیں حوالہ موجود ہے، وہ یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام فاران کے بیاباں میں رہنے لگے اور وہ تیر انداز بنے. اب انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، یہ آپ گوگل کے اوپر انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اوپر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر اسماعیل پروفٹ اسماعیل لکھیں گے تو ان کے اوپر آرٹیکل آ جائے گا برٹانیکا کا. تو ان کے بارے میں جو ہے واضح طور پہ جو ہے یہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر بھی اس بات کا جو ہے اعتراف کیا گیا ہے کہ یہودی اور عرب دونوں جو ہے ان کو عرب کا جو ہے وہ جد ابدل سمجھتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. اسی طریقے سے یہ آگے ایک اور دو انسائکلوپیڈیا کے حوالے یہاں پہ موجود ہے، ایک انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا اور دوسرا شارٹر انسائکلوپیڈیا آف اسلام. اس کا پورا ریفرنس یہاں پہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ بزرگ تھے، اور ان کی والدہ جو تھی وہ بی بی ہاجرہ، یہ دونوں جو ہے خانہ کعبہ کے اندر ہی جو ہے ان کی تدفین عمل میں لائی گئی مکہ کے اندر. تو یہ جو ہے وہیں پہ رہے اور وہیں پہ ان کی وفات ہوئی. تو کیونکہ یہ خود جو ہے مسلمانوں نے بھی لکھا، یہ خود جو ہے کرسچن اسکالر جو مستشرقین ہیں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں وہیں پہ رہتے تھے فاران کے اندر. تو فاران جو ہے وہ سیدھا سیدھا مکہ ہی ہے. تو لہٰذا جو بائبل میں جس فاران کا ذکر ہے وہ در حقیقت مکہ مکرمہ کا ذکر ہے. تو خود لفظ مکہ بھی بائبل کے اندر موجود تھا، قرآن کریم کے اندر. وہ باہر پیش گوئی وہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے. وہ مکہ لفظ بھی انہوں نے تبدیل کیا. اچھا آگے جو ہے وہ کیجیے گا بھائی سلائڈ. آواز نہیں آ رہی؟ اچھا اچھا ہاں یہ دیکھیں جی، یہ جو قرآن کریم نے جو پیش گوئی کی تھی اس کا بھی جو ہے پیچھے جو ہے کمپیریزن کر چکے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے اس سلائڈ کے اندر آپ جو ہے اس کو دوبارہ کمپیریزن کر سکتے ہیں. اچھا جی اگلی سلائڈ پر آ جائیے. زبور کی کتاب اور پیش گوئیاں. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جب ہم ہاں جی، تو جب ہم عیسائیوں کو زبور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئیاں دکھاتے ہیں تو عیسائی یہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں کہ زبور تو پیش گوئیوں کی کتاب ہی نہیں ہے. زبور تو جو ہے مناجات کی کتاب ہے، حمد کی کتاب ہے، گیتوں کی کتاب ہے. تو آپ گیتوں کی کتاب سے، حمد کی کتاب سے کیسے پیش گوئیاں برآمد کر رہے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عیسائیوں کا جو یہ اعتراض ہے یہ در حقیقت ایک دجل ہے اور فریب ہے. کیونکہ خود بائبل کے اندر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ انجیل کے اندر خود بہت سارے زبور کے مقامات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے انڈیکیٹ کیا گیا ہے، اور وہ خود انجیل نویس کر رہے تھے. تو جب زبور کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی ہو سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہودی بھی اس کو حمد کی کتاب ہی سمجھتے ہیں. یقیناً عیسائیوں کا ایک دعویٰ ایک حد تک درست بھی ہے کہ یہودی اس کتاب کو حمد کی مناجات کی کتاب سمجھتے ہیں، کوئی پیش گوئیوں کی کتاب نہیں ہے. لیکن اور پھر زبور ہے بھی یہودیوں کی کتاب. تو جب یہودیوں کے انکار کرنے کے باوجود عیسائیوں کو اس کتاب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مل گیا، ان کی پیش گوئیاں مل گئی، تو پھر جب مسلمانوں کو بھی اگر پیش گوئی نظر آ گئی تو پھر کس بات کا اعتراض ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انجیل کے اندر، مرکز کی انجیل کے 3 باب میں لکھا ہے کہ جس پیمانے سے تم ناپو گے اسی پیمانے سے تمہارے لیے ناپا جائے گا.
تو ہم تو در حقیقت اسی عیسائی پیمانے کو اوپر جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے پیش گوئیوں کو جو ہے پرکھ رہے ہیں کہ بھائی جس طرح عیسائیوں کو زبور کے اندر پیش گوئیاں نظر آ گئی تو اس طرح ہمیں بھی نظر آ گئی۔ اب آپ کسی بھی عیسائی کو بولیں کہ بھائی آپ ہمیں لکھ کے دو کہ زبور کے اندر ایک بھی پیش گوئی موجود نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تب ہم مانیں گے کہ زبور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی پیش گوئی نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عیسائی مر جائے گا لیکن وہ کبھی بھی آپ کو اسے لکھ کے نہیں دے گا۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک فریب ہے جو یہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے بات، اچھا یہ سوالات جوابات جو ہیں یہ انشاءاللہ ہم آخر میں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر بات کا انشاءاللہ آپ کو جو ہے جواب دیں گے۔ اچھا اگلی سلائیڈ پر آ جائیے جی۔ اب یہ دیکھیں یہ جو زبور ہے اس کے اندر غزوہ بدر کا پورا بیان موجود ہے، اور جیسے جیسے آپ پڑھیں گے پورا کا پورا زبور تو آپ کے سامنے پوری کی پوری جو ہے وہ بات صورتحال جو ہے وہ واضح ہوتی جائے گی۔ جہاں تک میرا خیال ہے مجھے اس کو اتنا زیادہ انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے مصیبت کے دن خداوند، اچھا زبور نمبر 20 ہے یہ، مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرم کرے، وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور سیون سے تجھے تقویت بخشے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے دن آسمان سے جو ہے فرشتے بھیجے تھے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے سیون سے مراد جو ہے وہ یروشلم کا پہاڑ بھی ہے اور آسمان بھی ہے۔ قاموس الکتاب والے نے یہ دونوں جو ہے وہ مقامات مراد لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے جو ہے ایمان والوں کو تقویت بخشی۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ہمارے حافظ ابو جانا بھائی جو ہے اس کا حوالہ آپ کو دے دیں گے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے جو ہے تمہارے اوپر سکینت طاری کر دی، نیند بھیج کے اور بارش تمہارے اوپر بھیجی۔ اس طرح مفہوم اس طرح سے بنتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقویت بخشی تھی۔ پھر وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سو ختنی قربانی کو قبول کرے، وہ تیرے دل کی آرزو پر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ یعنی مسلمانوں کی دل کی آرزو یہی تھی کہ جو ہے حق غالب ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے، اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے، خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے۔ اور دیکھیں ہم تیری نجات پہ شادیانے بجائیں گے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مناجات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم اس نبی کا زمانہ پاتے ہیں اور وہ نبی کو جب اللہ تعالیٰ برومند کرے گا تو ہم اس کی نجات کے اوپر شادیانے بجائیں گے اور خدا کے نام پہ اپنے جھنڈے کھڑے کریں گے۔ اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسو کو بچا لیتا ہے، وہ اپنے دانے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا کا ہی نام لیں گے۔ تو دیکھیں خداوند اپنے ممسو سے مراد خدا کا چنا ہوا برگزیدہ بندہ۔ تو یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے آسمان سے بھرپور ان کی مدد فرمائی اور ان کو دشمنوں سے بچا لیا، اور اپنے دانے ہاتھ کی نجات بخش سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اختیار کلی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اہل ایمان کی مدد کی۔ اور پھر جو مشرکین تھے ان کو اپنے جنگی ساز و سامان کا بھروسہ تھا، لیکن اہل ایمان کو ہم تو خداوند اپنے خدا کا ہی نام لیں گے، تو اہل ایمان کو صرف اللہ ہی کا بھروسہ تھا، ہے نا؟ تو ان کے مقابلے میں جو اللہ کا بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر ان کے جو مخالف ہوتے ہیں وہ تو جھکے اور گر پڑے، تو وہ جھکتے اور گر جاتے ہیں ان کے مخالفین، لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور چیزیں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ پورا کا پورا زبور جو ہے غزوہ بدر کو بیان کرتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی زبور کا جو ہے امپلیمنٹیشن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کرتے ہیں تو بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جو ہے اس کو عیسیٰ علیہ السلام پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس مصیبت کا دن عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ تھا جب یہودیوں نے اور رومیوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ عید فصح کے موقع پہ جب یہ واقعہ صلیب پیش آیا تو واقعہ صلیب سے پہلے تو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی دل کی آرزو کیا تھی؟
یہ تھی کہ اے خدا، وہ انجیل کے الفاظ ہیں کہ اے خداوند یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو یہ ان کے دل کی آرزو تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آگے کے لکھا ہوا ہے کہ تیری سب، وہ خداوند تیری سب مشورت پوری کرے، خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے۔ تو یقیناً وہ اللہ کے ممسو تھے، وہ اللہ کو ان کی دل کی آرزو کو بر لانا تھا اور ان کی تمام درخواست کو پورا کرنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے آسمان پر اٹھا لیا۔ تبھی حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسو کو بچا لیتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، اور اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ممسو کو، اپنے بندوں کو جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کا جواب دیا اور ان کو دشمن کے ہاتھوں سے بچا لیا، ہے نا۔ اور اپنے دانے ہاتھ کی نجات و قوت سے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دیا۔ اب لوکا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان جب دعا کر رہے تھے تو ایک آسمان پہ ایک فرشتہ تھا جو ان کو تقویت دے رہا تھا، ہے نا۔ تو آسمان سے فرشتہ آ چکا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے، اور انجیل میں بھی اس کا مبہم نام موجود ہے۔ اور عبرانیوں کے خط کے اندر مقدس پولس لکھتے ہیں کہ خدا ترسی کے سبب سے جو ہے یسوع کی سنی گئی۔ تو پولس کو بھی یہ بات پتا تھی کہ بھائی یسوع کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوئی، لیکن پولس نے اس راز کو جو ہے صرف ایک خاص گروہ جو عبرانیوں کا گروہ تھا، یہودیوں کا، ان کے اوپر اس بات کا انکشاف کیا۔ تو بہرحال تو ہم نے اس زبور کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیا، اور آپ علیہ السلام کے اوپر بھی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اگر ہم اس کا اطلاق کریں گے تو کوئی بھی عیسائی اس کو نہیں مانے گا، کیونکہ عیسائیوں کی جو پوری کی پوری نجات کا جو افسانہ ہے وہ صلیبی موت پر ہی کھڑا ہے۔ اگر صلیب کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے تو پھر عیسائیت تو پوری دھڑام تختہ ہو گئی۔ تو اس لیے کوئی بھی عیسائی اس انٹرپریٹیشن کو نہیں مانے گا۔ اچھا جی، اگلی سلائیڈ پر آ جائیے جی۔ اب ایک آپ کے سامنے ایک تھیم بن گیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے زبور کی پیشگوئیاں جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے نا۔ تو جو ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے، اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے، اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی، مال و دولت اس کے گھر میں ہے۔ تو دیکھیں، مبارک ہے وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو نبی سے زیادہ متقی و پرہیزگار کون شخص ہو سکتا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رات میں دعا کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایسے گڑ گڑاتے تھے کہ سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی کہ چکی چل رہی ہے، ہانڈی ابل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کا یہ عالم تھا۔ اور تو یقیناً ان کو جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی وجہ سے جو ہے صدیوں پہلے ہی مبارک کہہ دیا تھا، اور پھر ان کے حکموں میں مسرور رہتا ہے۔ آ، وہ اس کے وہ اس کے حکموں میں مسرور رہتا ہے۔ تو نبی کی ذات ہی جو ہے یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کا جو ہے وہ نمونہ ہوتی ہے کہ آسمان سے جو بھی حکم آتا ہے نبی اس حکم کو سب سے پہلے پورا کر کے اپنی امت کے سامنے ایک نمونہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ خداوند کے حکموں میں ہر وقت مسرور رہنا کہ ہر اللہ کا حکم پورا کرنا۔ پھر اس کی نسل زمین پہ زور آور ہو گئی۔ اب نسل سے مراد جو ہے وہ روحانی نسل بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ تو دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے دنیا میں اربوں ماننے والے ہر وقت ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نمازوں کے اندر درود بھیج رہے ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں جو ہے آباد ہیں، اور دنیا کے جو ہے ایک وسیع حصے پہ ایک طویل عرصے تک حکمران بھی رہے ہیں۔ اب اگر مسلمانوں پہ زوال کا وقت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ ان مع العسر یسرا، لیکن اس سے پہلے کے جو 1300 سال ہیں ہم دنیا کے اندر ڈومیننٹ پاور کے اندر رہے ہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں تھیں، ان کی تعلیمات کی برکت تھی۔ راست بازو کی اولاد مبارک ہوگی، اور مال و دولت اس کے گھر میں ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ عام طور پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب تھے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچھے خاصے مالدار آدمی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے تمام خزانے جو ہے اپنے نبی کے لیے کھول دیے تھے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر تھا
وہ اختیاری فقر تھا، ورنہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے تھے، لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، جتنا بھی مال آتا تھا سب اسی وقت جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام کی مالداری کی ایک مثال میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا صرف سیرت طیبہ میں سے، کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب آپ علیہ السلام نے حج کیا تو اس حج کے موقع کے اوپر 600 اونٹ جو ہے ذبح کیے ہیں، جن میں سے 100 کے قریب اونٹ آپ علیہ السلام نے خود اپنے دستے مبارک سے ذبح کی ہے۔ تو اب آپ 600 اونٹ کا اسٹیمیٹ لگا لیں، یہ کروڑوں روپے بھی جا کے بیٹھے گا۔ یہ جو شخص کروڑوں کروڑوں روپے کی قربانی کر رہا ہے وہ کیا غریب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مالدار تھے، اور لیکن وہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، اور جو ہے سب اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک جو ہمارے ذہنوں میں ایک فینومینا بنا ہوا ہے کہ اپنی وسلم جو ہے انتہائی غریب تھے، وہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو ہے اچھا خاصا مال دیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، اور اس کی صداقت اب تک قائم ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے، وہ رحیم و کریم و صادق ہے، رحم دل و قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے، وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا آپ دیکھ لیں، یہ جو ہے سارا کا سارا آپ کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر جو ہے وہ پورا کا پورا نظر آئے گا۔ جیسے جو ہے وہ اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی، اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا، شریر یہ دیکھے گا اور کڑے گا، وہ دانت پیسے گا، گلے گا، اور شریر کی مراد نابود ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت دی اور مدینہ کے اندر جو ہے مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو یہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے اتبا شیبہ ولید جیسے جتنے بھی شریر سے سب دانت پیس رہے تھے، کڑ رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم مسلمانوں کا جو ہے کریں، وہ پہ خاتمہ کریں۔ یہ تو ہمارے انہوں نے باقاعدہ جو ہے اپنی ایک حکومت بنا لی اور یہ طاقت پکڑتے جا رہے ہیں، لیکن جتنے بھی شریر تھے ان سب کی جو ہے وہ مرادیں جو تھی وہ نابود ہو گئی، اور بدر کے دن جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے مارے۔ اچھا جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے۔ ہاں ٹھیک ہے، 63 اونٹ کا بالکل آپ نے ٹھیک انڈیکیٹ کیا، 63 اونٹ جو ہے ذبح کیے تھے۔ اچھا جی، ابھی اگلی سلائڈ پر آ جی، ہاں یہ آ گئے نا زبور کی پہ۔ اچھا، اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھ لیں، میں ابھی تھوڑا اختصار کے ساتھ چلوں گا کہ زبور نمبر 45 ہے، تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے۔ تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حسن کا جو ہے پیکر تھے، اور شاعر نے تبھی کہا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ہے نا۔ اور جو شاعر رسول ہیں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو اشعار ہیں ان کے تو کیا ہی کہنے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ۔ تو اس پہ تو بات ہی ختم ہو گئی کہ ایک شاعر جو ہے اپنے محبوب اپنے سامنے بٹھا کے تعریف کر رہا ہے کہ آپ جیسا حسین تو جو ہے کسی عورت نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا، اور آپ جیسا حسین میں نے آج تک کبھی دیکھا بھی نہیں۔ تو یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ حسین تھے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے، یعنی ان کا کلام ایسا ہے کہ جو سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ جو تھے وہ یہی ہر ایک کو لوگوں کو روک روک کے کہتے تھے کہ بھائی محمد کی باتیں مت سننا، اور جو ہے وہ تو جادوگر ہے، وہ کاہن ہے، فلانا فلانا، اسی وجہ سے کہ جو سن لے گا کرتا تھا وہ انہی کا ہو جاتا تھا۔ اسی لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے مبارک کیا۔ اچھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ پولوس نے اپنے خط کے اندر لکھا ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی ہوا، اور جو ہے وہ تو
ناؤز باللہ ہر عیسائی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ہماری تو زبان بھی کب کب آتی ہے الفاظ نبی کے لیے بولتے ہوئے. تو بہرحال عیسائی عقیدے کے مطابق عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبارک نہیں سمجھتے. لیکن یہاں پہ زبور کے اندر جس نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یا بادشاہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو میں نے اچھا یہ پہلی ورس کے اندر میں نے بادشاہ کے حق میں کلام بند کی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً بادشاہ تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت تھی, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی کوئی حکومت نہیں تھی. اچھا اے زبردست تو اپنی تلوار کو اپنی کمر سے مائل کر, یعنی اس سے جہاد کی طرف اشارہ ہے. اور جو ہے اللہ کے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, تو یہ قرآن کی اس آیت سے جو ہے یہ میچ کرتی ہے یہ زبور کی ورس. اور سچائی حلم اور صداقت کی خاطر اپنی شان اس وقت میں اقبال بندی سے سوار ہو, تیرا دانا ہاتھ تجھے محیب کام دکھائے گا. محیب کام سے مراد ایسے معجزاتی کام کے جو کبھی نہیں ہوئے ہوں گے, جیسے اس کی ایک مثال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ یہ زبور کی پیش گوئی کے مطابق ہے. تیرے تیر تیز ہیں وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دلوں میں لگے ہیں, امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں. یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے ان کے سامنے تمام دنیا کی جو ہے امتیں زیر ہو گئی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے صرف 10 سال کے اندر اندر کیسر و کسرا جیسی سپر پاوروں کو جو ہے مسلمانوں نے پچھاڑ دیا. تو یہ بلکہ 10 سال کا عرصہ بھی میں زیادہ ہی بتا رہا ہوں, 5-6 سال ہی لگے کہ یہ کیسر و کسرا کا نام و نشان مٹ گیا. تو پوری کی پوری جو امتیں تھیں, یہ جو قومیں تھیں, وہ ساری کی ساری جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھ دیا. کلمہ نہیں پڑھا تو یہ مسلمانوں کی بتی بن گئی. اے خدا تیرا تخت عبد الآباد ہے, تیری سلطنت کا اثر راستی کا اثر ہے, تو نے صداقت سے محبت رکھی, اور وغیرہ وغیرہ. یہ سارا کا سارا یہ تیرے ہر لباس سے مر عود اور تج کی خوشبو آتی ہے. تو اچھا یہ بھی دیکھ لیں, خداوند تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسا کیا ہے. تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انعامات ہوئے وہ سابقہ انبیاء کے اوپر سابقہ انبیاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھے. اچھا تیرے ہر لباس سے مر اور تج کی خوشبو آتی ہے. تو ایسی ہمیں بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرا کرتے تھے وہ راستہ جو ہے معطر ہو جایا کرتا تھا. اور جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاتون رشتہ دار تھی, غالباً ام ایمن کا ذکر ہے شاید, تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینہ جو تھا وہ شیشی میں جمع کر رکھا تھا, تو اس سے جو ہے مشق سے زیادہ جو ہے خوبصورت حسین خوشبو آیا کرتی تھی. اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور بھی جو ہے مختلف روایت میں جو ہے صحابہ کرام سے ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ سراپا وہ خوشبو ہی تھے. اچھا امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں یہاں پہ کلیئر ہو گئی ہوگی. اچھا جی اگلی سلائیڈ پر آ جائیے جی. تیری اچھا اب یہ وہی زبور نمبر 45 چل رہا ہے, پیچھے سے جو ہے اس کی کنٹینیوٹی ہے. تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں, ملکہ تیرے دانے ہاتھ اوفیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے. تو یقیناً جو اس وقت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو ہے وہ شہزادیاں آئی تھی, حضرت سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہ اپنے وقت کے سردار کی بیٹی تھی, جن کو اللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے نکاح فرمایا. ایک اور صحابیہ ایک اور ازواج مطہرات میں سے ہے, ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, تو وہ بھی جو ہے حضرت سردار کی بیٹی. صفیہ بنت حیی بن اخطب. بہت شکریہ جزاک اللہ خیرن. تو حضرت جو ہے صفیہ بن حیی بن اخطب جو تھی وہ بھی جو ہے شہزادی تھی. تو دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ جو بادشاہ ہوگا, وہ جو نبی ہوگا, اس کے حرم میں جو ہے اس کی بیویاں جو ہے وہ وقت کی شہزادیاں ہوں گی. اے بیٹی سن, غور کر اور کان لگا, اپنی قوم اور اپنے باپ کے گھر کو بھول جا. بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا کیونکہ وہ تیرا خداوند ہے, اسے سجدہ کر. تو بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا, یعنی بادشاہ اس کی آرزو کریں گے
کہ ہم کاش اس نبی کی ایک جھلک دیکھ لیں. تو اور آج آپ دیکھیں کتنے کروڑوں اربوں خربوں مسلمان ہیں جو آپ علیہ السلام کے لے کے اب تک چلے آ رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اس بات کی آرزو کرتے ہیں کہ ہم اپنا سب کچھ اس نبی پہ قربان کر دیں، بس اس نبی کی ایک ہم جھلک دیکھ لیں. تو یہ اس نبی کی صداقت اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی. اور سور کی بیٹی ہدیہ لے کے حاضر ہوگی، قوم کے دولت مند تیری رضا جوئی کریں گے. دیکھیں ہمیں خود سیرت طیبہ کے اندر ملتا ہے کہ وقت کے بڑے بڑے جو دولت مند لوگ تھے وہ اپنی صلاۃ اپنی خدمت میں نذرانے بھیجا کرتے تھے، اور آپ نے صلاۃ السلام کے بعد جتنا بھی مال آتا تھا وہ سب اسی وقت جو ہے صدقہ کر دیا کرتے تھے. اچھا ورس نمبر 16 دیکھ لیں. تیرے بیٹے تیرے باپ دادا کے جانشین ہوں گے جن کو تو تمام روئے زمین پہ سردار مقرر کرے گا. دیکھیں آپ نے السلام یہ بیٹے سے مراد روحانی اولاد کی طرف اشارہ ہے. تو آپ نے السلام کی جتنی بھی یہ روحانی اولاد تھی وہ زمین کے اوپر سردار بنے نہیں بنے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونٹ چرایا کرتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے جو ہے لاکھوں منبع بین سلطنت کا جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا. حج کے ایک بار حج کے موقع میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچے تو وہ مکہ سے باہر اس وادی کے اندر جب پہنچے جہاں پہ وہ اونٹ چرایا کرتے تو زاروں قطار ہونے لگے. صحابہ کرام نے گھبرا کے پوچھا یا امیر المومنین آپ کو کس بات نے تکلیف پہنچائی؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ جس کا مفہوم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کبھی میں شفا فرمائے کہ جو ہے عمر کو جو ہے عزت جو ملی ہے وہ صرف اسلام کی وجہ سے ملی ہے، مگر عمر تو اس وادی میں اونٹ چرایا کرتا تھا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے غلامی کی بدولت ہے. میں تیرے نام کی یاد کو نسل در نسل قائم رکھوں گا، اس لیے امت عبدالآباد تیری شکر گزاری کرے گی. تیرے نام کی یاد کو نسل در نسل قائم رکھوں گا. آج بھی دیکھیں کہ ہر نماز کے اندر ہم اپنے نبی کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، سلامتی بھیج رہے ہیں. نمازوں کے علاوہ بھی جو ہے ان کے ذکر کی مجلسیں قائم ہو رہی ہیں، جگہ جگہ نعت خوانیاں ہو رہی ہیں اور ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور ہر اذان کے اندر جو ہے مؤذن ہے ان کی صداقت کا اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے اعلان کر رہا ہے. تو یہ آپ علیہ السلام کی جتنی بھی صداقتیں ہیں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی آمد سے 1500 سال پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی جو ہے بنی اسرائیل کو آزادی دی، لیکن اتنے بدبخت اور شقی القلب لوگ تھے کہ اس کے باوجود جو ہے یہ ایمان نہیں لائے. اچھا جی اگلی سلائڈ پر آ جائیے. اچھا چلے یہ ایک بہت بڑی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بہرحال ہم اس میں سے جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کچھ پوائنٹس اس میں سے گین کر کے ہم اس کو جو ہے ڈسکس کریں گے. پورا زبور نمبر 72 ہے. تو دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک، دریائے فرات سے مغربی ساحلی زمین تک پھیلے گی. بیابا کے لوگ اس کے آگے جھکیں گے، اس کے سب دشمن اس کے آگے عہدے منہ گریں گے اور کیچڑ پر جھکیں گے. ترسیس کے بادشاہ، یہ ترسیس جو ہے یہ روم کے اندر ہے، اور دوسرے جزیرے اس کے لیے نذرانے پیش کریں گے. جزیروں سے مراد آپ بر اعظم بھی سمجھ سکتے ہیں. شیبہ کے بادشاہ اور سبا کے بادشاہ اس کے تحفے پیش کریں گے، اور سب بادشاہ ہمارے بادشاہ کے آگے جھکیں گے. ساری قومیں اس کی خدمت کرتی رہیں گی. ہمارا بادشاہ بے سہاروں کا مددگار ہے، ہمارا بادشاہ غریبوں اور مسکینوں کو سہارا دیتا ہے. یقیناً جب یہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو معاشرے کے بے سہارا لوگ تھے ان کو سہارا ملا، اور یہ سہارا صرف دنیا کے اندر نہیں ہے، آخرت کے اندر بھی یہ سہارا موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت ہے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ
یا رسول اللہ قیامت کے دن ہم آپ کو ڈھونڈے تو ہم آپ کو کہاں ڈھونڈے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں گا، غریبوں کی صف میں کھڑا ہوں۔ تو یہ ہمارے نبی کا سہارا دنیا میں بھی، ہمارے دنیا میں بھی جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ رہا، اور بے سہاروں کے جو ہے وہ مددگار رہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ ہمارا سہارا ہوں گے، ہمارے شافع ہوں گے، اور ہمیں جو ہے جنت میں لے جانے والے ہوں گے۔ اچھا، ان کی سلطنت سمندر سے سمندر تک، دریا فرات سے مغربی زمین تک پھیلے گی۔ دیکھیں ایسا ہی ہوا، مسلمانوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے قلیل عرصے کے اندر اندر 3 بر اعظموں کے اوپر جو ہے اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، مزید جو ہے وہ حیات بخشتا تو وہ خود اپنی آنکھوں سے جو ہے اس کو دیکھ لیتے، ان فتوحات کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو اختیار کیا کہ میں اپنے رفیق اعلیٰ سے جو ہے ملاقات کر لوں، تو اس لیے وہ اللہ کے حضور چلے گئے، اور پھر اس کے سب دشمن اس کے آگے اوندے منہ گرے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دکھا دیا کہ جس طریقے سے جو ہے بدر کے میدان کے اندر ابو جہل، جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون کہا، ابو جہل، اتبا، شیبہ، اور یہ ابو لہب وغیرہ جو ہے، ابو لہب تو خیر بعد میں بنا تھا، تو یہ سب جو ہے ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے ان کے آگے انہیں منہ گرے اور قتل ہوئے۔ سب بادشاہ ہمارے بادشاہ کے آگے جھکیں گے، یقیناً جتنے بھی آج کل بادشاہ ہیں وہ سب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکتے ہیں۔ وہ بادشاہ ان کو لوگوں سے بچاتا ہے جو ظالم دکھ دینا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کی عمر دراز ہو، وہ شیبہ سے سونا حاصل کرے، بادشاہ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو، اور تم ہر دن اس کو مبارکباد دو۔ تو یقیناً ہم اپنے نبی کے لیے جو ہے ہر نماز میں جو ہے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ جو درود مبارکہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا اس لیے کہ ہم اپنے نبی کے لیے جو ہے نماز میں جو ہے با ادب بیٹھ کے جو ہے دعا کریں، وہ ہر دن جو ہے اس کو جو برکت کی دعا دیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی۔ میرے خیال میں ٹائم اوور ہونے والا ہے، تو یہ کہ دوبارہ جو ہے نا تیسرا ریسٹارٹ لے لیں اسی لنک کے ذریعے سارے نا، تاکہ پھر بیچ میں جو ہے انٹرپریٹ نہ ہو۔ یہ بائبل کی ایک اور کتاب ہے غزل الغزلات، اس کو نشید الاناشید بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بائبل کی بڑی متنازع سی کتاب ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو شاعری ہے وہ انتہائی واہیات اور خرافاتی قسم کی شاعری ہے، تو اس وجہ سے یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو کوئی گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتا نا اپنے گھر والوں کے سامنے۔ تو اس کتاب کو ایسا اس لیے بنا دیا گیا کاتبوں نے تاکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اس کتاب کے اندر پیش گوئیاں موجود ہیں، اس پیش گوئیوں کو جو ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ چھپایا جا سکے۔ تو لیکن اس کے اتنے زیادہ جو ہے وہ اس مقام کے اوپر جو ہے عیسائیوں کی طرف سے دور آزمائی کے باوجود اس مقام کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی واضح طور کے اوپر موجود ہے، اور اتنے کلیئر الفاظ کے ساتھ یہ پیش گوئی یہاں پہ موجود ہے کہ اور کسی کتاب کے اندر یہ پیش گوئی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یہ پہلا مقام ہے کسی بھی صحیفے میں کہ جہاں پہ باقاعدہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے پیش گوئی کی گئی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم ترین مقام ہے جس کو جو ہے ہم
یہاں پہ ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دو اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ جو باتیں ہیں وہ ہم یہاں پہ پہلے کلیئر کر لیں کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی۔ اچھا، اب عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نشید الاناشید جو کتاب ہے یہ ایک عشقیہ گفتگو ہے اس کے اندر، اور یہ کہتے ہیں کہ روحانی مصنفین اس کتاب میں کامل ارواح خصوصاً خاتون مبارک مقدسہ کنواری مریم کے ساتھ خدائے مہربان کے ناقابل بیان مثال کا ذکر پاتے ہیں۔ نعوذ باللہ نسل کفر کا بشر، یعنی عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق خدا تعالی نے مقدسہ کنواری مریم کے ساتھ جو ہے وہ انٹرکورس کیا، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اچھا، یہ جو عقیدہ ہے یہ ہے کیتھولک کلیسیا کا عقیدہ، جسے میں نے اوپر لکھا ہے کیتھولک بائبل 1957 کی اشاعت کے اندر۔ یہ جو آپ کے سامنے نوٹ نظر آ رہا ہے یہ 1957 کی کیتھولک بائبل کی اشاعت کے اندر یہ تعارفی نوٹ موجود ہے، لیکن جو 2007 میں جو بائبل چھپی ہے کیتھولک بائبل، اس کے اندر جو کمپیوٹرائز نسخہ ہے اس کے اندر یہ نوٹ انہوں نے یہاں سے نکال دیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عیسائیوں کا جو بیان ہوتا ہے، ان کے جو عقیدے ہوتے ہیں، 50 سال گزرتے نہیں ان کے عقیدے بدل جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے ہم یہ بتا دیں کہ وہ جہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ نام موجود ہے، تو وہاں پہ جو ہے عیسائیوں نے کیسا جو ہے وہ وہاں پہ گند مار رکھا ہے۔ اچھا، اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صحیفے میں اس قدر تحریفات کیوں ہیں؟ تو وجہ میں نے آپ کو ابھی بتا دی کہ کس وجہ سے جو ہے انہوں نے یہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ کر رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہ جو غزل الغزات کی جو کتاب ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور یہ پوری کی پوری ایک نظم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک عورت ہے، وہ اپنے عاشق کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، تو تمثیلی طور پہ ہے وہ سارا نا۔ اچھا، اور لیکن یہ پوری کی پوری جو نظم ہے یہ بکواس بازیاں بھی اس کے اندر بہت ساری ہے، پوری کی پوری نظم ہم سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوخ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ کسی حد تک جو ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوخ ہے۔ ایک بات میں آپ کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ یاد کر سکوں کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بائبل کلی طور پہ خدا کا کلام نہیں ہے، لیکن جزوی طور پہ یہ خدا کا کلام ہے، یعنی بائبل پوری کی پوری اے سے لے کے زیڈ تک خدا کا کلام نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے مقامات ایسے ہیں جو خدا کا کلام جس کو کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کی کسوٹی کیا ہے؟ اس کی کسوٹی قرآن حکیم ہے، یعنی بائبل کے وہ بیانات جن کی قرآن کریم تصدیق کرے تو وہ خدا کا کلام ہے، اور جو قرآن کریم کے مقابلے میں 180 ڈگری کے اوپر کھڑے ہوئے تو وہ جو ہے سارے کے سارے جو ہے وہ جھوٹ ہے، فریب ہے، اور اس کا انکار ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے اس کی مثال انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف جو فحش الزامات لگاتی ہے بائبل، اس کا انکار کرنا ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور ہم اس کو ہرگز خدا کا کلام نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اس مقام کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی واضح طور پہ موجود تھی، تو لہٰذا جو بائبل کے جو کاتبین تھے، جو بائبل کو جو درست کرنے والے تھے، انہوں نے بہت آزادی کے ساتھ اس کتاب کے اندر فحش مواد کو شامل کر دیا۔ اچھا، اب بہت سارے لوگ جو ہے اس کی جو عیسائی اسکالر ہیں اس پیش گوئی کو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر منطبق کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جو ہے اس کا انٹیگریٹ کر کے دیکھیں گے کہ کیا واقعی میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے یہ۔ اچھا، اب یہ پیش گوئی جو ہے یہ اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی۔ اچھا، اس میں لکھا ہوا ہے میرا محبوب سرخ و سفید ہے اور وہ 10,000 میں ممتاز ہے۔ اچھا، اب یہ جو سرخ و سفید کا جو لفظ ہے یہ عبرانی کے اندر جو ہے وہ
بلکہ محبوب کے لیے عبرانی کے اندر جو اسٹون کی ہے وہاں پہ لور کا لفظ بھی آیا ہے، فادر کا لفظ بھی آیا ہے، انکل بھی کہا گیا ہے، فادرز برادر بھی یعنی چچا وغیرہ بھی کہا گیا ہے نا۔ تو وہ آپ کے پاس جو کلام مقدس جن بھائیوں کے پاس اپلیکیشن ہے تو وہاں سے جو ہے اسٹون کی ڈکشنری جو ہوتی ہے تو وہاں سے چیک کر سکتے ہیں، ہے نا۔ تو جو ہے یہاں پہ جو اور پھر سرخ و سفید بیان کیا گیا ہے نا کہ میرا جو محبوب ہے وہ سرخ و سفید ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ مبارک تھا تو وہ سرخ و سفید تھا، یعنی گلابی رنگت، سرخ و سفید سے مراد گلابی رنگت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس الفاظ کو مجازی طور پہ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت مند ہونا، سرخی ہونا، چہرے پہ توانائی ہونا، چمک ہونا، حسن ہونا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاف بیان ہوئے ہیں وہ ایسے ہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے اس کو فرماتے ہیں کہ روشنی والی رات میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہا تھا اور چاند کو دیکھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھا۔ ایک اور صحابیہ فرماتی ہے کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو تمہیں لگتا جیسے تم طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہو، تو یقیناً سورج طلوع ہوتے ہوئے سرخ و سفید ہی ہوتا ہے۔ اور پھر ام معبد نے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ جو اس نے نقشہ کھینچا ہے اس کے اندر بھی وہ یہی فرماتی ہے ظاہر الوضاء ابلج الوجہ، کے الفاظ ہے، پوری روایت ہے، یعنی پاکیزگی اور چمک میں نمایاں، روشن و خوبصورت خد و خال، دور سے دیکھو تو سب لوگوں میں شاندار اور قریب سے دیکھو تو حسین۔ اور حضرت برہ سے روایت ہے کہ آپ کا چہرہ لوگوں میں سب سے حسین تھا۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، غالباً شاید حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رخسار مبارک تھے وہ قندھاری انار کی طرح سرخ تھے۔ تو شمائل ترمذی میں بھی جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے ایسا ہی حلیہ مبارک ہے۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو پیش گوئی کا جو لفظ ہے کہ میرا محبوب سرخ و سفید ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے اس کا اطلاق جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، پیش گوئی کا اگلا جملہ ہے وہ 10,000 پہ ممتاز ہے، یعنی وہ 10,000 کی فوج کا سربراہ ہے۔ اور ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا کہ آپ نے 10,000 لوگوں کے ساتھ جو ہے فتح مکہ کے روز جو ہے مکہ میں داخل ہوئے، تو لہٰذا وہاں پہ تو عیسائیوں نے 10,000 کا لفظ چینج کر دیا، لیکن یہاں پہ واضح طور پہ 10,000 کا لفظ یہاں پہ موجود ہے۔ اور فتح مکہ کے روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10,000 جانثار صحابہ تھے، ہے نا۔ پھر آگے لکھا ہے اس کا سر خالص سونے کا ہے۔ تو یہ جو سر کا جو لفظ ہے یہ بائبلی محاورے کے مطابق یہ جو ہے حکمرانی اور بادشاہی سے جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ تو جو دانیال کی کتاب ہے، دانیال کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 38ویں ورس کے اندر بھی جو ہے سونے کے سر سے مراد جو ہے وہ حاکمیت ہے۔ حوالہ نوٹ کر لیں، دانیال کی کتاب دوسرا باب اور اس کی 38ویں ورس۔ تو یعنی اس کا سر خالص ہونے کا ہے، یعنی وہ حکمران ہے۔ اور یقیناً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت اور اقتدار دیا تھا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت اور اقتدار نہیں ملا۔ اچھا، اس کی زلفیں پیچ در پیچ اور کوے سی کالی ہیں۔ تو یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زلفیں تھی وہ کالی تھی، اور احادیث کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ یہی ذکر آتا ہے کہ آپ کے بال ہلکے سے گھنگرو تھے اور کالے تھے۔ شمائل ترمذی میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا، اور اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لبے دریا تمکنت سے بیٹھے ہوں۔ تو اس میں جو کنگ جیمز ورژن، یہ اردو بائبل میں یہاں پہ بھی انہوں نے تھوڑا جو ہے وہ رڈی ماری ہوئی ہے، جو کنگ جیمز ورژن جو بائبل کا سب سے مستند ترین ترجمہ سمجھا جاتا ہے، تو اس میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں his eyes are
the eyes of doves by the river of water washed with milk, یعنی ان کی آنکھیں ان فاختاؤں جیسی ہیں جو پانی کی ندی کے کنارے دودھ میں دھلی بیٹھی ہوں. تو یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احادیث کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہے وہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، یعنی آنکھوں میں جو ہے ہلکی سی سفیدی تھی. تو یہ اسی کی طرف جو ہے اولیاء مبارک کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رقشہ مبارک کھینچا ہے وہاں پہ بھی جو ہے اس نے احور کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے مراد جو ہے یہی تھا کہ آنکھوں میں جو ہے سفیدی میں سرخی کی جھلک پڑتا. اچھا جی، امید ہے کہ جو ہے یہ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اچھا، اس کے رخسار اس کے رخسار پھولوں کے چمن وہ بلسان کی ابری ہوئی کیاریاں ہیں، اس کے ہونٹ سوسن ہے جن سے رقیق مر ٹپکتا ہے. تو یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک رخسار تھے ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جو ہے وہ بہت نرم اور ملائم تھے. اور جو ہے وہ حضرت جابر سے روایت ہے، نہیں ایک صحابی تھے، معجم الصغیر کی روایت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کو کوئی بیماری تھی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج کی درخواست کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم کپڑا ہٹاؤ متاثرہ جگہ سے. تو ان کو قمیض ہٹائی انہوں نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نرم و ملائم سا جو ہاتھ تھا وہ ان کی پھیرا جسم پہ، تو جو ہے اس ہاتھ کی وجہ سے ان کے پیٹ سے جو ہے وہ خوشبو آنے لگ گئی. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بالکل جو ہے وہ پھر نہ صرف جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے بلکہ ان کے پیٹ سے اور پشت سے جو ہے وہ خوشبو بھی آنے لگ گئی. تو یہاں پہ بھی یہ لکھا ہے کہ اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور کیاریاں ہیں، یعنی خوشبودار ہیں. اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ خوشگوار ہو جاتا تھا، جو بعد میں جو گزرتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. اچھا، آیت کا دوسرا حصہ ہے اس کے ہونٹ سوسن ہے جن سے رقیق منہ ٹپکتا ہے. تو اس سے جو یہ اگر ہم اس کو مجازی انداز میں لیں تو اس سے مراد یہ کہ اس کے ہونٹوں سے جو ہے وہ وہی جو ہے رقیق مر سے مراد وہی الہی ہے، نبوت ہے، کہ وہ جو اس کے ہونٹوں سے جو ہے صرف اور صرف نبوت کی بات نکلتی ہے، وہی کی بات نکلتی ہے. اور پھر جو ہے وہ اگر ہم اس کو اگر لفظی طور کے اوپر بھی لیں تو بھی جو ہے اس سے یہ بات ایک حضرت ابن عباس کی سے روایت ہے، حوالہ میں آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سامنے کے جو دانت تھے ان میں ہلکا سا فاصلہ تھا، تو جو آپ علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ دانتوں میں سے ایک قسم کی روشنی نکل رہی ہے. اچھا، تو لہٰذا یہاں پہ جو ہے وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ دانت جو ہے ان کے سوسن ہے جن سے رقیق منہ ٹپکتا ہے. اچھا، اس کے ہاتھ زبردست سے مرصع سونے کے حلقے ہیں، اس کا پیٹ ہاتھی ذات کا کام ہے جس پہ نیلم کے پھول بنے ہوئے ہیں. اچھا، ہاتھ سے جو مراد ہے وہ مجازن جو ہے قوت، اقتدار اور جو ہے سخاوت کی علامت ہے نا. تو یقیناً جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ تھے وہ جو ہے سونے کے حلقے تھے، یعنی اور جو ہے وہ ایک ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں جو ہے سونے کی انگوٹھی بھی پہنی تھی، لیکن پھر جب سونے کی حرمت کا ذکر آیا تو وہ پھر جو ہے وہ اتار کے پھینک دی. تو بہرحال یہ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ تفصیل کی جا سکتی ہے. اور ہمارے ایک بزرگ ساتھی تھے عبد الستار غوری صاحب، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، تو اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو چکے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے محمد فور ٹول ان دا بائبل بائی نیم، انگلش میں کتاب ہے، 350 400 کتاب، وہ پوری کی پوری اسی پیش گوئی کے اوپر جو ہے
انہوں نے اس کتاب کے اندر بحث کی ہے، اور اس پیش گوئی کا ایک ایک لفظ لے کے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے جو ہے وہاں پہ گفتگو کی ہے کہ جو ہے یہ پیش گوئی پوری کی پوری جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اچھا، اس کا پیٹ نرم اور چمکدار ہے، ہاتھی دانت کی طرح چمکیلا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چمکیلا جو کہا گیا ہے، ہاتھی دانت کی طرح سفید اور چمکیلا، تو جو ہے الرحیق المختوم کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک لکھا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے سینہ مبارک کو پیٹ پہ کوئی بال نہیں تھا، اور آپ کا سینہ مبارک کو پیٹ بالکل ہموار تھا، یعنی توند نہیں نکلی ہوئی تھی نا۔ تو یہ جو ہے یقیناً اس آیت کا جو ہے وہ مصداق بن رہے ہیں۔ اور پھر سب سے اب یہ ٹانگیں اور چہرے مبارک کا ذکر ہے، تو بہرحال میں اس کو جو ہے ابھی صرف 12 منٹ ہمارے پاس بچے اس میں ختم کرنا ہے، تو میں اس کو ابھی فی الحال چھوڑ رہا ہوں، پھر کبھی کسی موقع پہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا، آخر کا جو ہے، اس کا منہ از بس شیریں ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا۔ تو یہ جو عشق انگیز جو انہوں نے یہاں پہ ترجمہ کیا ہے، یہ در حقیقت محمد لفظ موجود تھا، جس کا انہوں نے یہاں پہ ترجمہ بگاڑتے ہوئے جو ہے اس کو عشق انگیز کر دیا، اور یہ جو ہے سیدھی سیدھی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے وہ تحریف ہے، اور اس کو ہم ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ خود عبرانی متن ہی جو ہے ہمارے لیے کافی ہے۔ اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی۔ یہاں پہ دیکھیں اس سلائڈ کے اندر جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ہم نے یہاں پہ کلپ لگایا ہے، جس میں یہودی جو ہے عبرانی کے اندر تورات کو پڑھ رہے ہیں اور اسی مقام کی وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ باقاعدہ محمد لفظ موجود ہے، نام کے ساتھ موجود ہے، اور پوری بائبل میں کہیں اس کے علاوہ جو ہے محمد لفظ نہیں آیا، لیکن یہاں پہ موجود ہے۔ یہ کلپ پلے کیجیے جی۔ یہ آواز نہیں آ رہی اس کی؟ ساؤنڈ کا مسئلہ ہے کیا؟ آواز نہیں آ رہی اس کی؟ دوبارہ پلے کیجیے جی، آواز میرے کو بھی ہلکی سی آئی ہے اس کی۔ چلے یہ کلپ ہم جو ہے کلاس کے اندر شیئر کر دیں گے انشاءاللہ، تو سب بھائیوں تک جو ہے یہ کلپ پہنچ جائے گا۔ تو دیکھیں یہاں پہ جو لفظ آیا ہے محمدیم آیا ہے، تو یہاں پہ محمدیم کے آخر میں جو یا اور میم کا اضافہ ہے، یہ 6 حرفی یعنی محمد لفظ تو پورا موجود ہے، لیکن آخر میں یا میم بھی ہے، تو یہ جو ہے عبرانی کے اندر جمع تعظیمی ہے، اور یہ کثرت کے لیے نہیں آتا بلکہ تعظیم و تکریم کے لیے آتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو اس جمع کا صیغہ استعمال کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے خدا کی ذات میں کثرت ہے، بلکہ وہ جمع تعظیمی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ جمع کا صیغہ لگایا ہے۔ اور یہ جو ہے یہودی بھی ایک توحید پرست قوم ہے، تو لہٰذا وہ جو ہے کہیں پر بھی جو ہے وہ اور جو خدا کا تصور بھی وہاں پہ بھی موجود ہے، جو الہ کہتے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود خدا کو الہ کے بجائے الوہیم کہتے ہیں، یعنی وہ بھی جمع تعظیمی لگاتے ہیں آخر کے اندر۔ تو لہٰذا یہ جمع جو ہے یہاں پہ تعظیم کے لیے ہے، اور یہ واضح طور پہ جو ہے یہ مقام ہے جہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے واضح پیش گوئی جو ہے یہاں پہ موجود ہے، اور
جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام کے ساتھ جو ہے اپنے محبوب کے بارے میں جو ہے وہ امت کو جو ہے بنی اسرائیل کو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کو حلیہ پورا بتا دیا تھا، نام بتا دیا تھا، جگہ بتا دی تھی، ان کے جو اصحاب تھے ان کی تعریفات بتا دی تھی، سب کچھ تو بتا دیا تھا، تو پھر پوچھنا کیا رہ گیا تھا؟ تو بہرحال اس پیش گوئی کے ساتھ جو ہے ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ کوشش کریں گے باقی کی سلائڈیں بھی ہو جائے۔ تو ابھی 7 منٹ ہیں، اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے بھائی۔